خود پر رحم کریں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک پوسٹ نظر سے گزری جو یہ تھی کہ ایک والدہ کو اپنے جوان بیٹے کی موت کے بعد مستقل ایک خواب نظر آنے لگا کہ اس کے بیٹے کی قبر پر لوگ جا جا کر پیشاب کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب اس کی والدہ کو ہر روز نظر آنے لگا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں اور ایک مفتی کے پاس گئیں اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ مفتی صاحب نے خواب سن کر کہا کہ کچھ تو ایسا ہے جو آپ کا بیٹا غلط کر گیا ہے۔ جیسے کچھ نیکیاں صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، ایسے ہی کچھ گناہ بھی مرنے کے بعد بکتے نہیں ہیں بلکہ بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ جا کر معلوم کریں کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کیا کیا تھا اور اس کام کو روکیں۔ اس لڑکے کی والدہ پریشان ہو گئیں اور گھر آ گئیں۔ پھر انہوں نے اس لڑکے کے سب سے قریبی دوست کو بلایا اور اس سے معلوم کیا کہ مجھے بتاؤ کہ میرا بیٹا ایسا کیا گناہ کرتا تھا جس کا عذاب اسے مرنے کے بعد مستقل مل رہا ہے۔ پہلے تو اس کا دوست گھبراتا رہا اور خاموش رہا، لیکن اس کی والدہ کے مستقل اصرار پر لڑکے کے دوست نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کا فیس بک پر ایک پیج تھا جس پر وہ فحش مواد شیئر کیا کرتا تھا۔ اس کے ہزاروں فالورز تھے اور اس کی پوسٹیں مستقل شیئر ہوتی رہتی تھیں، اور اس کا یہ فیس بک پیج ابھی بھی موجود ہے اور لوگ وہاں پر آ کر وہ پوسٹیں دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ لڑکے کی والدہ سن کر بہت پریشان ہو گئی اور اپنے بیٹے کے دوست کی منتیں کرنے لگی کہ یہ پیج کسی طرح بند کر دو تاکہ میرے بیٹے کو عذاب ملنا بند ہو۔ لیکن اس کے دوست کو اس کا پاسورڈ معلوم نہیں تھا۔ معلوم نہیں یہ پیج بند ہوا یا نہیں، پر مجھے یہ پوسٹ پڑھ کر بہت خوف محسوس ہوا۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلط قسم کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، وہ پوسٹ آگے شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے اور نہیں معلوم کہ کس وقت موت آ جائے۔ تو سوچیں، اگر ہمیں مہلت نہ ملے اور موت آ جائے تو مرنے کے بعد پھر ہم ہمیشہ عذاب بھگتتے رہیں گے۔ تو خدا را خود پر رحم کریں، تھوڑے سے غلط قسم کے مزے کے لیے خود کی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نیکیاں پھیلانے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔